بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فإن كثرة الضحك تميت القلب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قیمتی 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، لوگوں میں کامل عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے، اور جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس کے اوپر قناعت اختیار کر لو، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہ نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پوری امت کو ہے، اور انتہائی قیمتی اور انتہائی اہم نصیحت ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوگا، ایک دوسرے کا بھلائی کا جذبہ اس کے دل کے اندر ہوگا، اس کے دل سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں اس کے دلوں سے نکل جائیں گی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے اوپر آدمی عمل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اتحب الجنہ، کہ لوگوں بتلاؤ کیا تم جنت کے اندر جانا پسند کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھیے کتنا آسان نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت میں داخل ہونے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کتنی احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے اوپر بڑی بڑی بشارت ذکر فرمائی ہے کہ جب آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مختلف طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ آج اس تعلیم کے اوپر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، کیا اس تعلیم کے اوپر ہمارا عمل ہے؟
اگر ان تعلیمات کے اوپر ہمارا عمل ہوتا تو آج ایک دوسرے کی خیرخواہی ہمارے دل کے اندر ہوتی، ایک دوسرے کا نفع ہمیں مقصود ہوتا، نہ کہ ایک دوسرے کے پیر کو کھینچنے کے پیچھے پڑ جاتے، ایک دوسرے کے نقصان کے پہنچانے کے پیچھے پڑ جاتے۔ یہ چیزیں اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ چیز نہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت آسان نسخہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مشہور حدیث ہے جس کے اندر ایک نوجوان صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام جو موجود تھے وہ بھڑک گئے اور اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہ چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ادنو اس کو مجھ سے قریب کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس نوجوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا، آدمی کے ذہن کو تبدیل کرنا، اس کے ذہن کے اندر ایک غلط چیز بیٹھی ہوئی ہے اس کو نکالنا اور اس کے بدلے اچھی چیز کو داخل کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم ہے، جس کو آج کل موٹیویشنل اسپیچ اور بہت سے موٹیویٹر ہوتے ہیں جو ذہن کو بدلتے ہیں، وہ کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرتے۔ آپ ہر چیز کے اندر جائیں گے، گہرائی کے اندر، گہرائی کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی تعلیم ہوگی جس کو وہ لوگوں کو پڑھا رہے ہوں گے، اسی کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو تبدیل کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس شخص نے کہا کہ میں تو یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ پھر اس سے پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہن کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ ایسے ہی رشتے کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے اور دوسری رشتہ داریاں، اس کو ذکر فرمائی اور اس سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے ان رشتہ داروں کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایسے ہی لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ، ان کی ماں کے ساتھ بدکاری کیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے سے قریب کیا اور دعا فرمائی، یا اللہ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما، وطاہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک فرما، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اس کو دی۔ پھر اس کے نزدیک اس گناہ سے زیادہ قبیح گناہ اس کے ذہن کے اندر کوئی نہیں تھا۔ دیکھیے، ایک نوجوان آیا تھا بدکاری کی اجازت لینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے سے اس سے گفتگو فرمائی کہ اس کا ذہن تبدیل ہو گیا اور اس نے خود یہ اقرار کیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری رشتہ دار بہنوں کے ساتھ، رشتہ دار ماؤں کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے، اور پھر اس کے بعد اس شخص نے اس سے توبہ کر لی۔ ایسے ہی ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہوں۔ ہر چیز کے اندر، چاہے معاملات ہو، چاہے معاشرت ہو یا اخلاقیات کے قبیل کی کوئی چیز ہو، اگر کوئی کسی شخص کے اوپر انتقام کا جذبہ پیدا ہو تو اس وقت آدمی غصے کے اندر ہوتا ہے۔ اپنے اوپر کنٹرول کریں اور سوچیں کہ اگر اس کے بدلے میں ہوتا
یعنی غصہ کرنے والا سامنے والا ہوتا اور میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اس وقت کیا پسند کرتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں یہ سوچتا کہ سامنے والا ہمیں معاف کر دے۔ ایسے ہی جب ہمیں کسی کے اوپر غصہ اٹھائے تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو ہم یہ سوچتے کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ ایسے ہی ہم بھی اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ ایمان والے کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے اور اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا ہے، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ہر چیز کے اندر ہم اس تعلیم کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے سے نکل جائیں گی۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور ہم سے کسی چیز کے سلسلے میں مشورہ طلب کرتا ہے کہ فلاں جگہ سے ہماری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، بتاؤ وہ کیسا ہے، فوراً دماغ چلنے لگتا ہے، وہ خاندان تو بڑا اچھا ہے، اس جگہ میں ہی چاہتا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ آ جائے، اس کا آیا ہے۔ ہم اس کو یہ مشورہ دیں گے کہ ایسا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، لڑکا صحیح نہیں ہے یا لڑکے کی والدہ صحیح نہیں ہے، کہہ کر اس کا سلسلہ ختم کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے اپنی رشتہ داری اس سے قائم کر لیں گے۔ اب دیکھیے، ایک شخص ہم سے مشورہ کر رہا ہے، ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ وہاں پر ہماری رشتہ داری قائم ہو جائے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اگر اس نے ہم سے مشورہ لیا ہے تو ہم اس کو مشورہ دیں امانتاً کہ ہاں وہ اچھا گھرانہ ہے، اگر وہاں سے یہ رشتہ داری آئی ہے تو وہ بہتر ہے، وہاں پر اس کو قبول کر لو۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور مشورہ لینے والے کو صحیح مشورہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو گیا تو یہ امانت کے اندر بھی خیانت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے خلاف بھی ہے۔ کسی نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے بازو میں مکان بک رہا ہے، کیا وہ مکان میں لے سکتا ہوں؟ کیسا ہے اس مکان کے بارے میں؟ فوراً اس کو رائے دیں گے کہ اس کو مت لینا، وہ خوب صحیح نہیں ہے۔ پھر جب وہ شخص دستبردار ہو جائے گا خود اس مکان کو خرید لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کے لیے ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ دل کے اندر خود غرضی آ گئی، مفاد پرستی آ گئی، جس کی بنیاد پر اسلامی تعلیم کے خلاف عمل کرنا یہ ہمارا شیوا ہو گیا۔ اور آئے دن کا یہ معاملہ ہے، چاہے کاروبار کے لحاظ سے ہو، رہائش کے لحاظ سے ہو، معاشرت کے لحاظ سے ہو، ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ ہر جگہ یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے۔ اور جو جذبہ اسلام نے ایک مسلمان کے بارے میں پیدا کیا ہے وہ جذبہ ہمارے دل سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین والنصیحہ، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، قلنا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ، اللہ کے لیے، ولی رسولی، اللہ کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے لیے، پیشواؤں کے لیے، ولی عامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ دینی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم خود غرضی کے اندر مبتلا ہو گئے، مفاد پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے مفاد کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف کے اندر ڈالے، اور آج ہمارے یہ معمول بن گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیمتی نصیحت ارشاد فرمائی کہ اگر تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ آگے ارشاد فرمایا آخری نصیحت، ولا تکثری الضحک، اور زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آدمی کا دل ہے
دل زندہ بھی ہوتا ہے اور دل مردہ بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے زمین ہے، زمین جب آسمان سے پانی نہیں اترتا، آسمان سے بارش نہیں ہوتی تو زمین مردہ ہو جاتی ہے، صرف گرد و غبار اڑتے رہتے ہیں، وہاں پر کوئی ہریالی نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کی جانب لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ اے لوگوں، تم دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ رب العزت زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد؟ زمین کیسے زندہ کرتا ہے؟ زمین خشک ہو جاتی ہے، لگتا نہیں ہے کہ کبھی اس کے اوپر ہریالی اگے گی، لیکن آسمان سے بارش نازل ہو جاتی ہے، پورا ماحول بدل جاتا ہے، اور وہ زمین جس کے اوپر دھول اور گرد و غبار اڑ رہے تھے، اس جگہ گھاس اگنی شروع ہو جاتی ہے، ہریالی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ زمین کی زندگی ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان کا دل ہے، دل بھی زندہ ہوتا ہے اور دل بھی مردہ ہوتا ہے۔ دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، موت کو یاد کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اور دل مردہ ہوتا ہے کس چیز سے؟ گناہوں کے کرنے سے۔ جب آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو آدمی کا دل مر جاتا ہے۔ دل مرنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو دل کے اوپر کالے نقطے پڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس دل کے اندر حق بات سرایت نہیں کرتی۔ یہ دل کے مرنے کی نشانی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے تو سب سے پہلے انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم اپنے دل کے اوپر محنت کر کے دل کو زندہ کر لو۔ دل زندہ ہو جائے گا تو ساری چیز زندہ ہو جائے گی، دل اگر مر جائے گا تو پھر سارے اعمال مر جائیں گے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا گیا، الا ان بالجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ سن لو، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو بدن سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اگر وہ خراب ہوتا ہے تو بدن سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ سن لو، وہ دل ہے۔ آج دل مردہ ہو گئے، دل کے اندر دنیا کی محبت اور لہو و لعب کی چاہت، دنیا کی مشغولیت اور دنیا کی محبوبیت کی وجہ سے آج ہمارے دل کے اوپر کالے نقطے پڑتے پڑتے دل ایسا ہو گیا جیسے کہ مر گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی حق بات سرایت نہیں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے مرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا مت کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو ہنسی کے اندر مشغول تھی، ان کے ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی تھی جن کے اوپر آخرت کا غلبہ تھا، یہ ایک اتفاقی امر تھا کہ وہ ایک جگہ موجود تھے، آپس کے اندر وہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم ہنس رہے ہو، جو چیز میں جانتا ہوں اگر تم اس کو جانتے تو زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ روئے زمین پر کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا ہے جس کے اندر قبر یہ اعلان نہ کرتی ہو کہ اے لوگوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں بچھوؤں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ جب کوئی نیک بندہ زمین کے اوپر رکھا جاتا ہے، زمین کے اندر جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے، اور جب کوئی گنہگار زمین کے اندر جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ بدترین آدمی تھا جو تو روئے زمین پر چلتا تھا، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے سلوک کو بھی اپنے ساتھ دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد قبر اس کو اس طریقے سے دباتی ہے اور اس طریقے سے بھینچتی ہے کہ اس کے جسم کی ایک پسلی دوسرے پسلی میں گھس جاتی ہے، جیسے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کے اندر داخل کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طریقے سے قبر اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ جب کوئی نیک بندہ جاتا ہے
تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہترین آدمی تھا جو روئے زمین کے اوپر تو چلتا تھا، آج میرے اس نے سلوک کو دیکھے گا، اور تحت نگاہ قبر کے اندر وسعت کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہیں سے اکرام کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی دنیا کے اندر زیادہ روتا ہے، کم ہنستا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اگر زیادہ ہنسو گے تو اس کی وجہ سے دل مردہ ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جو لوگوں سے اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مجلس منعقد کر لیتے ہیں، لوگوں کو جمع کر دیتے ہیں، اور وہ مجلس اس لیے ہوتی ہے تاکہ جھوٹے اور فرضی واقعات بیان کر کر کے لوگوں کو ہنسائیں۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بیان کرنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، سننے والا بھی جانتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وعید ارشاد فرمائی، ویل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس لیے یہ 5 نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم ارشاد فرمائی۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی طریقے سے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کے اوپر قناعت کرو، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور زیادہ ہنسی سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔